بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لہ صلاۃ و سلاما علی النبی المحترم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. عزیزان گرامی، علماء ذی وقار، ہمارا درس سے حدیث قول رسول کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی، جو وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، وہ وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک مرتبہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے صحابہ کی بنسبت حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث مروی ہیں. دوسرے نے بھی کی، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، بہت سارے صحابہ کھڑا ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. ان سے پوچھا گیا یا ابا ہریرہ، آپ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے دوست کچھ انصار مدینہ تھے، کچھ مہاجرین مکہ تھے. انصار ذمہ دار تھے، یہ فارمر تھے، کاشتکار تھے، اور میرے جو بھائی مہاجر آئے تھے مکہ سے وہ کاروباری لوگ تھے، وہ مارکیٹنگ، بازار میں، دکانوں میں یہ طرح کا کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. اور بزنس ہر شخص تو نہیں کر سکتا، وہ جس کے پاس بزنس کے سکلز. ابو ہریرہ کے پاس نہ تو لینڈ تھی، نہ بزنس کے سکل تھے،
تو میں سارا دن سرکار کی خدمت میں پڑا رہتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، سرکار نے جو فرمانا ہے اس کو حفظ کرنا، یہی میرا مشغلہ تھا. سارا دن احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد کرتا تھا. کچھ لوگ صحابہ کرام حفظ کرتے اور کچھ صحابہ کرام لکھتے بھی تھے. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ لیتے. چند دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص وہ لکھ نہیں رہے، لکھنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عبداللہ لما لا تکتب، تم لکھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس لیے کہ میرے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، میرے ہم عمر ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سرکار جو بات بھی بولتے ہیں تم لکھ لیتے ہو. حالانکہ سرکار کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور سوچ کے اندر ہوں، تو ہر بات تم لکھ لیتے ہو. تو اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اکتب اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھو لکھو. واللہ ما خرج من فی الا الحق، خدا کی قسم میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. میں غصے کی حالت میں ہوں، خوشی کی حالت میں ہوں، غمی کی حالت میں ہوں، یا جس حالت کے اندر میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. اس لیے بہت سارے محدثین نے، محققین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، اور دوسری وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی. جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث مصطفیٰ کو حفظ کرنے میں صحابہ کرام نے بہت ساری زندگیاں لگائیں، اور ان کے بعد بہت سارے محدثین نے یہ بیڑا اٹھایا اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، لکھا، کتابیں لکھی گئی. اور جن سے بڑھ کر جو ہے نا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ سارے یہ محدثین نے تھے جنہوں نے کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں غور سے، اور پتہ نہیں کب روح نکل جائے تو احادیث مصطفیٰ کو سنتے سنتے ہی وقت گزر جائے. اس سے بہتر اور کوئی مشغلہ ہی نہیں. ہم پچھلے درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا
نیکسٹ میرے خیال میں درس آئے گا، یہ رمضان شریف کا پہلا ہفتہ ہوگا میرے خیال میں، رمضان شریف شروع ہو چکا ہوگا، آج میرے خیال میں پہلی ہے شعبان کی، دوسری شروع ہو گئی، تو رمضان شریف کا پہلے ہفتے میں پھر انشاءاللہ وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے مطابق انشاءاللہ چلے گی۔ ہم نے شورٹ امام بخاری شریف کو بہت سارے محدثین نے اختصار کیا ہے، شورٹ کیا ہے۔ تو یہ جو امام ابو جمرہ ابن ابی جمرہ اندلسی، انہوں نے بخاری شریف کو شورٹ کیا، تو اس جو مختصر ہے اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں، وگرنہ بخاری شریف مکمل جو ہے اس کے لیے تو یہ مہینے منتھلی جب ایک درس ہوتا ہے تو اس کے لیے کئی سال گزر جائیں گے۔ پہلے ہم شورٹ یہ کریں گے اور بعد زندگی موقع ملا، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ مکمل مطول بخاری شریف کا بھی درس دیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی ہماری ہو چکی، تقریباً مکمل ہونے والی ہے بخاری شریف، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں درس دے چکا ہوں، اور اب آخری کتاب التفسیر رہ گئی ہے، وہ بھی چل رہی ہے۔ کتاب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، ان میں سے پہلی حدیث ہم نے بیان کی تھی لاسٹ درس میں، اور آج ہم بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ متصل۔ ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قال ابن شہاب، ایک میں بات کرتا چلوں علمی، کبھی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے رویہ عنہ، کسی نے روایت کیا، یا عن فلان، فلان کی طرف سے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا جائے قال ابن شہاب فور ایگزامپل، قال کا لفظ جب بولا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ یقینی ہے، وہ صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ابن شہاب، قال ابن شہاب، امام بخاری کے نزدیک کہ اس حدیث کے اندر بالکل ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، صحیح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے قال وهو يحدث عن فترة الوحی، وہ فترۃ الوحی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ فترۃ الوحی کا مطلب یہ ہے جب پہلی وحی ہوئی اس کے بعد سلسلہ رک گیا۔ سلسلہ رک گیا کا مطلب یہ ہے کہ وحی نہ آئی۔ پہلی جب وحی آئی غار حرا کے اندر، اس کے بعد وہ سلسلہ رک گیا، سٹاپ ہو گیا۔ کتنا سٹاپ رہا، کتنا عرصہ؟ امام بدر الدین امام عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں 3 years، بعض کہتے ہیں 2.5 years، بعض کہتے ہیں 40 days
وہ حدیث کا سلسلہ منقطع رہا فترۃ الوحی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا امشی، میں چل رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I was walking، میں چل رہا تھا، اس سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں چل رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اندر عشق، دل کے اندر جوش ولولہ، وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کا کلام، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر ذوق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، اتنے میں آواز میں نے آسمان سے سنی، فرفعت بصری، میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا، اچانک وہی فرشتہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِدْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فاہجر فحمی الوحی وتتابع۔ حدیث میں نے مکمل پڑھ لی ہے تاکہ میں نے آسمان کی طرف یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں جس سے میری ملاقات ہوئی، وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کرسی زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے، پوری سپیس کو اس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، پورا گھیرا ہوا۔ کرسی یاد رکھیں، کرسی تو آپ جانتے ہیں چیئر، یہ بتایا گیا، لیکن ایک کرسی کا لفظ جو ہے آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، واسع کرسی، اس کرسی کا معنی علم ہے، واسع کرسیہ یعنی اللہ کا علم جو ہے زمین و آسمان کو پورا سراؤنڈ کیا ہوا۔ وہ یاد رکھیں عربی زبان میں جو نوٹ بک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کراسہ۔ کراسہ وہ ہے جس کے اندر علم لکھا جائے، تو وہاں جو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا ہے نا وہ کرسی، وہ کرسی سے مراد ہے علم، اللہ کا علم۔ تو ایسے جو آپ دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، وہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، لیکن یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا وہ فرشتہ جو غار حرا میں جس سے میری ملاقات ہوئی، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے مجھے، میں مرعوب ہو گیا۔ مرعوب کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کپ کپی سی تاری ہو گئی، اور جس کی وجہ سے میں گھر آیا اور آ کر کہنے لگا زملونی زملونی، اور ایک اور روایت میں ہے دثرونی دثرونی، زملونی، میرے اوپر کوئی کمبل ڈالیے، مجھے میرے اوپر کوئی کپڑا ڈالیے، سردی
محسوس ہو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈالا گیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکون آیا، اس حالت میں اللہ رب العزت کی یہ وحی آئی، یا ایھا المدثر قوم فانذر، اے کمبل لینے والے، اے حبیب آپ سو رہے ہیں، اٹھیے. قوم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈراؤ، انذار کرو. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اور ایک اور آیت کریمہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا بشیرا و نذیرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. لیکن اس مقام پر قرآن کے اندر جو ہے یہ نہیں فرمایا گیا قوم فانذر وبشر کہ لوگوں کو ڈراؤ بھی سی، خوشخبری بھی دو. یہاں تبشیر کا لفظ نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا بشیروں و نذیرا، کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، گڈ نیوز دینے والا، اور نذیر جو اس کو ڈر سنانے والا. لیکن اس مقام پر جو دوسری وحی نازل ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یا ایھا المدثر قوم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشیر ہیں نا، وہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں انذار ہوگا. اس لیے ابھی مومن اتنا ہوئے نہیں ہیں، اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہیں کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی طرف بھیجا گیا ہے. قوم فانذر، انذار کیے، ان کو ڈرائیے ہیں. اس لیے یہاں انذار کی بات ہے، اور جہاں مومن اور دوسرے لوگ ہوں تو تمام کو بشیر اور پھر نذیر دونوں کہا گیا ہے. قوم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی ہے، اللہ اکبر. وثیابک فطہر، کپڑوں کو پاک کیجیے. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں یہ ظاہری معنی بھی مراد ہے کپڑوں کو پاک کرنا، یعنی جسمانی طہارت. اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ دل کو صاف کرنا، دل کی پاکیزگی. یہ ایک کنایہ ہے کپڑوں کو پاک کرنا دل کی پاکیزگی سے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کو ان کو چھڑوا دیجئے، لوگوں کو کہیے کہ بھی وہ بتوں کی ورشت چھوڑ دیں. یہ حدیث. اس کے بعد جو ہے سلسلہ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ، پھر ایسا ہوا کہ وحی کا سلسلہ اتنا چلا کہ لگاتار کنٹینیوسلی پھر انقطاع وحی نہیں ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کنٹینیوسلی
بالکل انقطاع نہیں آیا، جاری ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی جو زندگی 23 ایئرز ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک تکمیل ہوئی۔ ہم بدء الوحی سے ابھی اس کو یہاں روک کر اب ہم کتاب الایمان کی طرف شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ بخاری شریف مختصر ہم دے رہے ہیں۔ امام ابن ابی جمرہ نے جو مختصر کیا ہے وہ اب ہے کتاب الایمان۔ کتاب بدء الوحی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی وحی کی ابتدا کیسے۔ کتاب الایمان دیکھیں، وحی کے بعد ایمان کی بات کہی، ایمان سے مراد عقیدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل اور دوسرا ہے عقیدہ۔ عمل ہم ظاہری دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ جتنا بھی اعمال ہیں۔ اور ایک ہے ایمان، عقیدہ۔ جو عقیدہ ہوتا ہے یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اعمال کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے بیان کی، مثال بیان کی، کس کی؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ سے مراد عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ، یہ عقیدہ، اس کی مثال دی ہے کا شجرۃ طیبہ، ایک درخت، پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، اس کی جڑیں، اس کی روٹس زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی برانچز جو ہیں، ٹہنیاں آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میں بیٹھا تھا، اور بھی صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو فرمایا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے درخت کے ساتھ، کون سے درخت کے ساتھ؟ سب خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گیا، یہ جواب آ گیا میرے دل کے اندر کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑیں، روٹس زمین کے اندر ہوتی اور برانچز اس کی آسمان کی طرف، ٹہنیاں اس کی ہوتی ہیں۔ لیکن بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، وہ نہ بولے،
ادب کا مقام تھا، میں خاموش رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس سے مراد یہی کھجور کا درخت۔ جب اٹھے عبداللہ ابن عمر تو باپ کو کہا، ابا جان یہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا، یہ کوشچن کیا تھا، اس کا جواب مجھے آتا تھا، لیکن ادب کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، وہ خاموش رہے تو میں خاموش رہا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کیا کہا، بیٹا اگر تم یہ جواب دے دیتے نا، دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کی اپنی تربیت اس نے صحیح کی ہے، اس کو علم دیا ہے۔ کا شاہجہاں طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی مثال ہے جو پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، بڑا چیز اوپس کی طرف۔ تو کلمہ طیبہ کی کیسے مثال ہے؟ عقیدہ ہے، اور عقیدے کی اوپر برانچز ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جہاد ہے، اس کے علاوہ جو اعمال، صدقات، خیرات، یہ ساری، یہ بڑا نیچے وہ روٹس ہیں، یعنی عقیدہ ہے۔ عقیدہ اس لیے اعمال کے بیان کرنے سے پہلے کتاب الایمان کہا، ایمان کی بات پہلے کہی۔ ایمان کے اندر کتنے چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ایک علمی بات کہتا چلوں کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ ایمان بسیط کا معنی ہے ایک چیز کا نام ہے، یا دو چار چیزیں ملا کر تمام کو ایمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے جو عقیدے میں امام ہیں، امام اشعری، اشاعرہ، ابو الحسن اشعری، اور احناف کے امام ماتوریدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان ایک چیز کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل کے ساتھ تصدیق کرنا، بس اتنا۔ جبکہ محدثین، شوافع، دوسرے ائمہ کے نزدیک ایمان ایک چیز کا نام نہیں، ایمان تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ جو اعمال پڑھتی یہ بھی شامل ہے، اور زبان کے ساتھ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فقط ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا ہے اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا دین کے چھوڑنے پر، لیکن وہ قلبہ مطمئن، اس کا دل میں اطمینان ہے، تو پھر بھی اس کو کہا گیا وہ مومن ہے۔ یعنی اس کو کہا گیا تم نماز نہ پڑھو، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، یعنی ایسے کافروں کے سوسائٹی کے اندر، کافروں کے ملک کے اندر ہے، اور انہوں نے مجبور کر دیا کہ بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ تم کہو کہ نماز فرض نہیں ہے،
وہ کہتا میں نماز فرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی تم یہ کہو کہ کلمہ نہیں ہے، اقرار باللسان، تم کلمہ نہیں پڑھتے اور تم انکار کر دو، لیکن تصدیق بالقلب ہے، دل کے اندر تصدیق ہے، تو پھر بھی وہ مومن ہے، اس کو پھر بھی ایماندار کہا جائے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے، فورس کیا جا رہا ہے. الا من اکرہ، مگر جس کو فورس کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل کے اندر وہ اطمینان ہے، وہ سٹل مومن ہے. یہ احناف کے نزدیک ہے. جبکہ دوسرے ائمہ اسپیشلی محدثین وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب بھی، عمل بالجوارح بھی، اقرار باللسان بھی، تینوں کے مجموعے کا نام وہ کہتے ہیں ایمان ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نماز ان کے نزدیک اعمال جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ایک جز ہے. تو احناف کے نزدیک، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، البتہ ہمارے جو فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایمان دل کے تصدیق بالقلب کا نام ہے، لیکن اعمال اور اقرار باللسان یہ بھی رکن کی طرح ہے. رکن تو نہیں ہے لیکن رکن کی طرح، یعنی یہ بھی فرض ہے، فرائض میں سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کتاب الایمان، پہلی حدیث جو انہوں نے، ویسے تو امام بخاری نے اور احادیث کو پیش کیا ہے، لیکن امام ابن ابی جمرہ نے وہ جو بیان کی ہے وہ حدیث مختصر سی، انشاءاللہ اسی کو بیان کر کے آج کی گفتگو کو ہم ختم کر دیں گے. وہ کہتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین چیزیں، ثلاث یہ مبتدا، اے ثلاث خصال، تین صفات، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، جس شخص کے اندر، وجدہ حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا. دیکھیں نا جی، ایمان اور ایمان کی مٹھاس یہ ذرا مختلف ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایمان کی جو مٹھاس ہے نا، جب تک نماز نہ پڑھیں ان کو قرار نہیں آتا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نماز گزر جائے ان کو خیال ہی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز جب تک نہ پڑھی جائے ان کو سکون ہی نہیں آتا، قرار ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں آتا. نماز پڑھتے پھر ان کو سکون آتا ہے. اللہ کی یاد سے جب تک اللہ کی یاد نہ ہو، ذکر فکر نہ ہو، اس وقت تک ان کو سکون ہی نہیں آتا. ایمان کی حلاوت، مٹھاس وہ شخص پاتا ہے دل کے اندر تین چیزیں پائی جائیں. تین چیزیں،
سب سے بڑھ کر وہ اخلاص ہے۔ اخلاص اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اخلاص مومنین کے ساتھ، اخلاص اپنی گھر والوں کے ساتھ، اخلاص اپنی اولاد کے ساتھ، اخلاص اپنے دوستوں احباب کے ساتھ۔ مخلص اخلاص، سب سے پہلی بات جس شخص کے اندر وہ تین چیزیں پائی جائے نا، وہ ایمان کی مٹھاس پاتے ہو۔ جس کے اندر نہ پائی جائے نا، وہ ایمان کی مٹھاس ان کے اندر نہیں ہے۔ پہلا نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے اس کے محبوب جو ہے، محبت جو اس کے دل میں ہے، فقط اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بس۔ جیسے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی محبوب اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حبیب کو زیادہ محبت نہ کرے۔ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، ہر چیز سے مجھے آپ سے محبت زیادہ ہے، الا نفسی، مگر اپنا آپ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا عمر، تم بھی مما سواہما من داخل، یعنی والدین اولاد کو چھوڑ کر کیا، اپنی جان سے بھی اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہو۔ لیکن اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول جب تک زیادہ محبوب نہ ہو ما سوائے دنیا سے، اس وقت تک وہ شخص ایمان کی حلاوت، مٹھاس نہیں پا سکتا۔ یعنی اس کے دل میں جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ نہ ہو، اس وقت تک وہ مٹھاس نہیں پا سکتا ایمان کی۔ اچھا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اخلاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونا چاہیے، ان سے خلص۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ کسی انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان، تو انسان کے ساتھ محبت بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان کی حلاوت تب آتی ہے، ایمان کی مٹھاس بندے کے دل میں تب آتی ہے جب یہ چیزیں ہوں اس کے اندر۔ کسی انسان کے ساتھ دیکھیں، ہم جو ہے کسی کے ساتھ کاروباری ہمارا یہ رشتہ، یا ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے یا ان کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے۔ کاروبار کے علاوہ کوئی اور مفادات ہوتی، کہیں رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے ساتھ محبت بھی ہو، جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے، من احب للہ وابغض للہ۔ اگر کسی کے ساتھ محبت بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے،
اور اگر کسی کے ساتھ دل کے اندر اس کی نفرت ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہونے چاہیے، ذاتی پرسنل وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ وہ جس کے اندر یہ بات پائی جائے کہ کسی کے ساتھ اگر دوستی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر دشمنی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس پائے گا، حلاوتی ایمان پائے گا۔ اور تیسری چیز دیکھیں، ہم جو لوگ ہیں نا سب کانٹیننٹ کے یا آج کے دور کے مسلمان، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں مسلمان خاندان میں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پتہ نہیں ہم کس گھر میں پیدا ہوتے، رام رام ہو رہا ہوتا، بتوں کے آگے گرے ہوئے ہوتے، اور پھر آج کل جو وہ دریا کے اندر جا کر نہاتے ہیں، کون سا کمبھ میلہ ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے ان کا، وہ لاکھوں کروڑوں جا کر وہاں نہاتے ہیں، اشران کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے بھی یہی حال ہوتا۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس نے توفیق دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے ہیں، ہم بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر مسلمان کے گھر پیدا نہ ہو، ان سے پوچھو جنہوں نے ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد وہ مسلمان بنے ہیں، خدا کی قسم ان کے اندر حلاوت ایمان بہت زیادہ ہے۔ ایمان کی جو مٹھاس ہے نا، کوئی کم لوگ ہوتے ہیں وہ چکھتے ہیں۔ ایک ہے ایمان کے ساتھ ہونا، اور ایک ہے ایمان کا لذت اور ذوق محسوس کرنا، یہ ذرا مختلف ہے، یہ الگ الگ چیز ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جو اس طرف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومن بن جانے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان کو چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں نا۔ آج کل جو میں سن رہا ہوں یونیورسٹیز کے اندر یہ حالت ہو، ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں کچھ نوجوان، وہاں وہ گھر پیدا ہوئے مسلمانوں کے، لیکن کسی اور کی سنگت کے اندر آ گئے، کسی اور کی کمپنی کے اندر آ گئے، کسی کے اندر یونیورسٹیوں میں یہ بہت ہو رہا ہے، تو وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی دھرم ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو ان کی حالت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان چھوڑ گیا، جب مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور کوئی شخص اس کو مجبور کرتا ہے کہ تم ایمان کو، اسلام کو چھوڑ دو، تو اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ ایسے ہے کہ اگر میں ایمان کو چھوڑ دوں تو میں آگ کے اندر جل جاؤں، اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے۔ یعنی کوئی شخص اس کا فرینڈ ہے،
اس کی کمپنی کے اندر ہے، دوستی میں، وہ اس کو کہتا ہے کہ یار تم کیا مسلمان بنے ہوئے ہو، کیا تمہاری ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہو، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، اس طرح کی لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کا. اگر نوجوانوں میں ایسا ہے کوئی شخص یہ کہتا ہے اور اس کے دل کے اندر آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، ان کے ساتھ تعلق کو چھوڑ دوں. یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسا کہ میں آگ کے اندر ہی جل جاؤں. جس شخص کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان کی مٹھاس موجود ہے. عزیزان گرامی، یہ حدیث میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اسی پر ہی یہ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ کتاب الایمان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم آج یہاں روکتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ حدیث میرے خیال میں رمضان شریف میں وہ آئے گی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ ہمارا بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور